السلام علیکم دوستو. افغانستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کیا پاکستان کے لیے یہ تمام علاقے آتش فشاں بننے جا رہے ہیں؟ کیا گوادر میں جاری دھرنے اور مظاہرے کا تعلق براہ راست چین کے حوالے سے امریکہ کی نئی پالیسی کے ساتھ ہے؟ آج کے پروگرام میں یعنی امتیاز گل یوٹیوب میں ہم اس کا جائزہ لیں گے. اسی لیے آپ اس چینل کو ویو کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں. بڑی گمبھیر صورتحال پیدا ہو رہی ہے پاکستان کے لیے، کم از کم آپٹکس کے حساب سے جو آپ کو ریڈیو ٹی وی اخباروں میں نظر آ رہا ہے. اور یہ لگتا ہے کہ واقعات کا ایک تسلسل ہے جس میں چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہوا یوں کہ طالبان 15 اگست کو جب پہنچے کابل میں، اقتدار سنبھالا، 14 ستمبر کو امریکہ کے وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے کانگریس کی فارن افیئرز کمیٹی کو بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ گزشتہ 20 برسوں میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، ہم اس کا اثر نو جائزہ لیں گے، کیونکہ پاکستان ہی تھا جس نے افغانستان کے حوالے سے ایک مبہم پالیسی اختیار کی، طالبان لیڈروں کو پناہ فراہم کی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں تعاون بھی کیا. ان کے مطابق یہ ایک دوغلا کردار تھا جس کا امریکہ اثر نو جائزہ لے گا. اس کے بعد 7 اکتوبر کو امریکی انٹیلیجنس ادارے یعنی CIA نے چائنا مشن سینٹر کے نام سے ایک بہت بڑا اعلان کیا. یعنی چین امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے، اس لیے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے چائنا مشن سینٹر کام کرے گا. یہ بات تھی 7 اکتوبر کی. 8 اکتوبر کو نئی دلی میں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا اور بڑا واضح کہا، ہم پاکستان کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس زمانے کی طرف لوٹنے کی جب ہم بھارت اور پاکستان کو ایک ہی پیرائے میں ٹریٹ کیا کرتے تھے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اسلام آباد کے دورے کا مقصد، کیونکہ وہ 8 تاریخ کو اسلام آباد پہنچ آئی تھی، کہ میرے اسلام آباد کے دورے کا مقصد ایک بالکل محدود ہے. یعنی اس وقت افغانستان کا مسئلہ وہ ڈسکس کرنے آ رہی تھی کہ وہاں پھنسے ہوئے امریکیوں کو کیسے یہاں سے نکالا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے دورے کے نتائج سے بھارت کو بھی آگاہ کروں گی. یعنی اندازہ لگائیے کہ ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہو چکا ہے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے دورے کے نتائج سے وہ اپنے بھارتی ساتھیوں، بھارتی دوستوں کو بھی آگاہ کریں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 9-10 دسمبر کو ڈیموکریسی سمٹ ہوا، یعنی جمہوریتوں کا ایک کانفرنس تھی جو امریکی صدر جو بائیڈن نے اس کی میزبانی کی اور پاکستان سمیت 120 ملکوں کو اس میں بلایا بھی گیا. پاکستان نے اس میں شرکت نہیں کی اور اس سے ایک بڑی لکیر واضح کھنچ گئی. اگرچہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے، پاکستان نے بہت سفر کیا ہے اس وجہ سے، لیکن کیا پاکستان کے وزیر اعظم کی بات وہ مانیں گے؟ کیونکہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ امریکہ کی وجہ سے چین کی خاطر پاکستان نے اس سمٹ میں شرکت نہیں کی. یعنی چین کو فوقیت دی، ایک لائن کھینچ گئی ہے بڑی واضح طور پہ. 11 دسمبر کو جو ترجمان ہیں افغان طالبان حکومت کے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ اسلامی نہیں ہے، ان لوگوں کی حکومت ہے جو باہر سے مسلط کیے گئے ہیں. یعنی جو یہاں پلے بڑے، تعلیم حاصل کی، اس وقت ان کو اس نظام سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب باقاعدہ ریڈیو فری یورپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں، اور ریڈیو فری یورپ آپ کو معلوم ہے کہ وہ امریکی حکومت کا ایک پروپیگنڈا آرگن ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ پاکستان کا نظام حکومت اسلامی نہیں ہے اور وہاں پہ مسلط لوگ باہر سے مسلط کیے گئے ہیں. اس کے بعد 2 دن پہلے طالبان کی انفارمیشن منسٹری کے ایک اور صاحب نے
بڑے ببانگ دول ٹی وی انٹرویو میں کہا، جو آپ یہ چل رہا ہوگا مختلف ٹویٹر پہ بھی ہے اس وقت، وہی کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایجنٹ ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو پاکستان میں جو نظام ہے وہ انتہائی گھٹیا بے غیرتی پہ مبنی نظام ہے، اور آئسائے ہماری دشمن ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایک دشمن ملک اور ایک گھٹیا نظام والے ملک کی پیروی کرتے ہوئے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی کابینہ تشکیل دیں گے؟ یہ جناب ویڈیو کلپ ہے جو کہ بڑا وائرل بھی ہوا ہے۔ اب ان تمام ڈیولپمنٹس کا آپ اندازہ لگائیے، اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں 6 ہفتوں سے احتجاج چل رہا ہے۔ ہدایت الرحمان بلوچ جو کہ جماعت اسلامی سے بلوچستان کے سیکریٹری جنرل ہیں، ان کی قیادت میں، اور جائز مطالبات ہیں، لیکن جائز مطالبات کے ساتھ ساتھ ان کو حمایت بہت سارے لوگوں کی حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا اٹھ رہا ہے کہ کیا گوادر، بلوچستان، افغانستان، یہاں پہ پاکستان کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے کہ خود وہ لوگ جن کو پاکستان 20-25 برسوں سے سفارتی سیاسی مدد فراہم کرتے رہے، افغان طالبان، وہ بھی اب کھڑے ہو کے وہی باتیں کر رہے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کر رہی ہے، نہیں کہ پاکستان میں نظام حکومت اسلامی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے گوادر کے پروٹیسٹس، وہاں کا دھرنا زور اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس میں ان لوگوں کی طرف سے بھی شے مل رہی ہو جو چین کے خلاف ہیں اور جن کا کعبہ وہ کہیں اور ہے، کہیں اور ملتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے بڑی حکومت پاکستان کے لیے یہ ایک پریشانی کا لمحہ ضرور ہونا چاہیے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اور وہی آ کے اب پاکستان کو بے غیرت، ضعیف، کمزور اور بدعنوان قرار دے رہے ہیں، غیر اسلامی قرار دے رہے ہیں۔ سوچنے کا لمحہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھے تھے کہ طالبان اگر افغانستان میں آ گئے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔